اس رات کی فضیلت جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب روکے اس کو. یہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں. اب یہ ایک اچھا اعتراف انہوں نے کر لیا کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحیح حدیثیں ہیں. یہ بھی کہتے ہیں نا صحیح ہے. تو انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں. اب ضعیف ہونے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں. اب رکتے ہیں. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں لیکن سب مل کر کم از کم حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں. دیکھیے، اگر ساری روایات ضعیف ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ حسن لغیری ہو جائے. حسن لغیری ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ روایات سخت ضعیف نہ ہوں، وہ روایات شاذ نہ ہوں، وہ روایات منکر نہ ہوں. اگر ایک روایت کی کئی سندیں ہوں لیکن وہ سخت ضعیف ہیں یا شاذ ہیں یا منکر ہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتی ہیں، وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آئی پلس کی اسٹریم میں کبھی تفصیل سے بتایا ہے کہ ضعیف حدیث سے مل کے ہمیشہ حسن لغیری کیوں نہیں ہو سکتی. سرچ کریں تو شاید ویڈیو آپ کو ملے گی. یہاں میں ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا وضاحت کروں گا کہ شرط ہے کبھی صحیح حسن لغیری ہو سکتی ہیں جب ضعف ہلکا ہو. سندیں ضعیف ہوں لیکن وہ ہلکا، تب ایک دوسرے سے ملا کے آپ اس کو حسن لغیری بنا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ شدید ضعف ہے، کذابین ہیں، بیچ میں متروکین ہیں یا شاذ شذوذ اور نکارت ہے تو پھر آپ ملا جلا کے آپ اس کو حسن لغیری نہیں بنا سکتے. اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں. ایک روایت ملتی ہے نا قصۃ الغرانیق کے نام سے کہ معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے نا. جبرائیل السلام قرآن کی آیت سنا کے گئے، وحی کر کے گئے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے وہ آیات، تو بیچ میں ایک آیت ایڈ کر دیا. شیطان نے آپ کو سکھایا تلکل غرانیق العلا. یہ آیت قرآن میں نہیں، لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی قرآنی آیت کے بیچ میں ایڈ کیا. اور جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو مشرکین بھی سجدے میں گر گئے کہ یہ لو ہمارے معبودان کی بھی تعریف ہو گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، معاذ اللہ. یہ روایت بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا الزام لگا رہی ہے کہ معاذ اللہ جو وحی نازل ہو رہی تھی اس میں آپ نے ایڈ کر دیا شیطان کے بقاؤ میں آ کر. حالانکہ اللہ کے رسول کی بہت ہی واضح حدیث ہے کہ جو شیطان کہ میں شیطان کی وسوسے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسوسہ نہیں دے سکتا. اگر آپ سے کہیں بھول چوک ہو سکتی ہے تو وہ بشری تقاضے کے مطابق ہو سکتی ہے، لیکن شیطان وسوسہ نہیں دے سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن وہ جو روایت ہے نا اس کے بہت سارے طرق ہیں، بہت سارے طرق ہیں. یہ جو شعبان والی روایت ہے نا اس سے کم نہیں، اس سے بھی زیادہ طرق ہیں، اس کے بہت سارے طرق ہیں. تو کیا آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ وہ روایت بھی حسن لغیری ہو جائے گی؟ وہ روایت حسن لغیری نہیں ہو سکتی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الغرانیق والا قصۃ الغرانیق سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب ضعیف. لیکن سب کی سب ضعیف ہونے کے بعد سب کو ملا کہ اس کو حسن لغیری نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ وہ ضعف اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر لیا جائے. وہ سخت ضعیف ہے باسند ہے یا پھر ان کے اندر نکار شذوذ ہے، اس لیے وہ روایتیں مل کر بھی حسن لغیری نہیں ہو سکتی. تو جس طرح سے قصۃ الغرانیق والے واقعے سے متعلق بہت ساری روایت ہیں، ہم سب کو ملا کے حسن لغیری نہیں بنا سکتے ہیں. حالانکہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ساری سندوں کو اکٹھا کرے تو بھی کیا ہوتا ہے، وہ حسن کی طرف اشارہ کرتی ہیں. لیکن ایسے ہی کچھ اقوال اس کے 15ویں شعبان سے متعلق بھی ملتے ہیں. تو ان بعض لوگوں جو اقوال ملتے ہیں ان کو بھی آپ دلیل نہیں بنا سکتے، ورنہ اقوال تو وہاں بھی ملتے ہیں قصۃ الغرانیق میں. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ضابطہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرت، یہ ضابطہ ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی بھی ٹاپک پر کئی روایتیں اکٹھا ہو جائیں تو آپ حسن لغیری بنا دو. ایسا درست نہیں ہے. اصول حدیث میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں.
جزاک اللہ خیر شیخ کفایت اللہ سنابلی، آپ لوگ پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیر آئی پی ایس کی، آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ اس کا اجر دے۔